الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله میرے محترم عزیزوں اور مسلمان بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب حضرات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو آمین۔ عزیز بزرگوں، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے اور عظیم معجزہ کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ہے معراج شریف کا معجزہ۔ میں نے اگلے جمعہ پہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب سے بلند مرتبہ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر آدم وما دونه من الانبیاء
تحت اللواء یوم القیامہ ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا اللہ پاک نے مجھے سردار بنایا ہے، سید ولا فخر، لیکن فرمایا کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہ اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ آدم وما دونہ من الانبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں تحت اللواء یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے ماتحت ہوں گے۔ واللواء الحمد بیدی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ پاک کی ثنا اور صفت کا جو جھنڈا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا جو جھنڈا ہے، وہ بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء کرام اس جھنڈے کے ماتحت ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک کے پیغمبر اور ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اظہار کا بھی اللہ پاک نے دنیا میں ایک انتظام فرمایا کہ دنیا والوں کو یہ پتہ پڑے، دنیا والوں کو یہ خبر ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام کیسے ہے، کس طرح ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا انتظام فرمایا۔ معراج کا، معراج کیا ہے؟ مختصراً آپ حضرات یوں سمجھیں کہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ رب العالمین کی زیارت اور اللہ پاک کو دیکھنا، رؤیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی زیارت براہ راست، یہ ہے معراج۔ اور انبیاء کرام خصوصاً آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سب کا علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے مرتبے والے نبی ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں، کلیم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتے تھے، لیکن وہ براہ راست گفتگو نہیں ہوتی تھی، کلام اللہ کا، اور حضرت موسیٰ اس کو ضرور سنتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے نبوت سے نوازا، مجھے رسالت سے نوازا اور اپنے کلام سے مجھے نوازا۔ یا اللہ تو میرے ساتھ کلام تو کرتا ہے، لیکن یا اللہ تیرا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوا ہے۔ رب ارینی یا اللہ تو مجھے اپنی زیارت کرا لیجیے، یا اللہ مجھے اپنی زیارت سے سرفراز فرمائیے۔ اب اللہ کے نبی کی دعا تھی اور اللہ کے نبی کی ایک تمنا تھی، تو اللہ پاک براہ راست اگر یوں فرماتے کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو جھٹکا لگتا،
جذبات تھے. ان کا احترام فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عجیب جملہ فرمایا اے میرے کلیم، تو میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے، میرا کلیم ہے. تو نے جو درخواست کی ہے اس درخواست کو ایک چیز کے ساتھ میں معلق کرتا ہوں، معلق، کہ میں اپنے نورانی جو تجلات ہیں اور نورانی میں اپنے نورانی تجلات کوہ طور پر اس پہاڑی پہ ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر میرے نورانی تجلات ان کو اگر اس پہاڑی نے برداشت کر لیا اور تو بھی اس پہاڑی پہ جاؤ، اگر تو نے بھی برداشت کر لیا فسوف ترانی، تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اب اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ اعزاز تو دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ زیارت، براہ راست دیکھنا اور شرف ملاقات، یہ اعزاز تو دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ پاک نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اپنے انوارات اور اپنے نور کی تجلیات وہ اس پہاڑی پہ ڈالتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ پہاڑی ان کو برداشت کر گئی اور تو نے بھی ان کو برداشت کر لیا فسوف ترانی، پھر آگے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ رب العالمین کی نورانی تجلیات اس پہاڑی پہ آئی تو جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پتھر ٹوٹ گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. بس یہ اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے دوست، اے میرے کلیم، یہ پہاڑی پہ تجلات گرے ہیں، نہ پہاڑی برداشت کر سکی نہ تو برداشت کر سکا. اب براہ راست ملاقات کی جو تجلیات ہیں وہ تو کیسے برداشت کر سکے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا فرمایا، تمام کائنات اور تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ترین ہونے کا جو اعزاز عطا فرمایا، اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں فرمایا. وہ کس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا. معراج کیا تھا کہ براہ راست بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی واسطے کے، براہ راست اللہ رب العالمین کی زیارت، اللہ پاک کو دیکھنا، اللہ پاک کا دیدار، یہ اعزاز
اللہ رب العالمین نے اپنی تمام انسانیت میں، انسان مخلوق میں سب سے عطا فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ صحیح اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے برتر ہستی ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اللہ پاک اس عقیدت پر ہمیں قائم و دائم اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب